سورہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 7. الزمر، ہاں اس میں تفسیر صغیر سے ترجمہ میں نے لیا ہے تو اس پہ سوال ہے. ترجمہ یہ ہے کہ تم کو اس نے ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر اس نے اس جنس میں سے اس کا ایک جوڑا بنایا اور تمہارے لیے 4 پایوں میں سے اس نے 8 جوڑے بنائے ہیں. وہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، یعنی ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں بدلتے ہوئے 3 ظلمتوں میں سے گزار کر. یہ اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہت اسی کے قبضہ میں ہے، صرف وہی ایک معبود ہے، پس تم کہاں پھیرے جاتے ہو. تو اس میں جو یہ حصہ ہے کہ تمہارے لیے 4 پایوں میں سے اس نے 8 جوڑے بنائے ہیں، وہ اس میں کیسے فٹ ہوتا ہے اس آیت ترجمے میں؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. اس میں ذکر مجھے سمجھ نہیں ہے ذکر کیوں ہے اس میں. باقی آپ کیا مضمون سمجھ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ آڈ مین آؤٹ طرح کی چیز دکھائی دے رہی ہے؟ یعنی اس میں انسانی پیدائش کا بھی ذکر ہے. ہاں، تو یہ 8 جوڑے 4 پایوں میں کون سے جوڑے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نہیں میرے ذہن میں. ہاں، پہلے یہ تو پتہ کریں. اونٹ ہیں، ان میں سے نر و مادہ ہیں، گائے بھینسیں ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، گھوڑے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ساری انسانی معیشت کا مدار ہے. ان کو نکال دیں تو انسان ختم ہے، تمام ترقیات رک گئیں. آج کل کے دور میں جو سواریاں نکلی ہیں آرٹیفیشل، یہ اس دور تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. اور ہل چلانے میں انہیں مویشیوں نے کام دیے ہیں، دودھ پلایا ہے، گوشت کھلایا ہے. ان سب کو نکال دیں تو انسان کس جگہ کھڑا رہ جائے گا؟ یہ غور کی بات ہے. اور جہاں ان جوڑوں سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا وہاں انسانی ترقی کی رکی رہی ہے. اس کی مثال آسٹریلیا کا بر اعظم ہے. آسٹریلیا کے بر اعظم میں وہ لوگ ہمیشہ گیدرر رہے اور وہاں یہ جوڑے نہیں تھے. اونٹ بھی تو اب ہمارے زمانے میں وہاں پہنچایا گیا ہے، گائے بھینسیں بھی نہیں تھیں ان کے پاس. تو نہ یہ ٹلنگ کا کانسیپٹ پیدا ہوا. تو وہ 25,000 سال پرانی تہذیب، جو اس تہذیب کے مقابلے پر جو آج کل معروف تہذیب آسٹریلیا سے باہر کے کانٹیننٹس میں ہے، قدیم ترین ہے، اس سے کئی گنا زیادہ پرانی. بعض محققین تو کہتے ہیں کہ آسٹریلیا میں انسان کے وجود کا جو براہ راست تاریخ تو محفوظ نہیں تھی، مگر آثار سے جو علم ملتا ہے وہ ان کو 1,00,000 سال سے بھی اوپر پہنچا دیتا ہے. تو 1,00,000 نہ بھی مانے، 25 سے 30 تک تو سب مانتے ہیں، بلکہ اکثر کا خیال ہے 40,000 سال پرانی تہذیب یہ ضرور ہے. کم سے کم 25 مانتے ہیں، میں اس لیے 25 کی بات شروع کی تھی. زیادہ سے زیادہ 1,00,000، لیکن عام طور پر جس پر سب کا اتفاق یا جس پر وہ مطمئن ہے کہ ہاں یہ کہنا مبالغہ نہیں ہے، وہ 40,000 سال ہے. 40,000 سال یہ لوگ اسی طرح گدری رہے اور کوئی ترقی نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک غیر معمولی انعام ہے. اگر یہ جانور پیدا نہ ہوتے، جن کو 4 جوڑے 8 جوڑے کہا گیا ہے، دراصل وہ 4 جوڑے ہیں. 8 جوڑے سے مراد ہے 8 جز، 4 جوڑوں کے 8 جز. تم کچھ بھی نہیں تھے. اور جانوروں میں سے انسان کی پیدائش سے پہلے تک ایسے بنا دینا جس پر آنے والے وجود کا مکمل انحصار ہو، یہ ڈیزائن بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک عظیم ثبوت ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ تم بھی تو پہلے جانور ہی ہوا کرتے تھے. اپنے ماؤں کے پیٹوں میں دیکھو، جس طرح جہاں سے تم پل کے نکلے ہو، غور کرو تو تمہیں خلقم من بعد خلق، ایک خلق کے بعد خدا نے ان پیٹوں میں دوسری خلق میں تبدیل فرمایا ہے. یہاں صرف مرتبوں کی بات نہیں فرما رہا، خلق من بعد خلق، ایک خلق اور تھی، پھر اس سے اور خلق، پھر اور خلق. اور آپ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے کہ بین ہی یہی چیز سائنس نے ثابت کی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو جنین ہے جب سے آغاز پکڑتا ہے
تو مسلسل اس کی تخلیق بدل رہی ہوتی ہے، تخلیق بدل رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ گویا وہ 1 ارب سال جو انسانی زندگی کے ارتقاء کا ہے اس کو 9 سال کے دائرے میں تیزی کے ساتھ گزار دیتا ہے، اور وہ ارتقاء ماں کے پیٹ میں بہت تیز مراحل کے ساتھ وہ سفر کر رہا ہوتا ہے. درست ہے غلط ہے؟ ہاں تو پھر یہ متعلق ہے سارا، کوئی آؤٹ سائڈر اس میں حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سمجھ